تمام اہل پاکستان، اہل عالم، سامعین غور سے سنیں، میں بڑے اسپیسیفک ایشوز کی طرف جا رہا ہوں سیرت پاک کے لیے، اور ایسی 2 حدیثوں کا آج انتخاب کیا ہے تاکہ نادر مضمون حضور کی سیرت کا بیان ہو۔ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ تعلیم کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ پڑھو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے اور جواب لے لیے تو اب ہرقل ان کا جو ایمپرر تھا، بیزنٹائن تھا، میں نے سے پہلا سوال کیا اس نبی کے نسب کے بارے میں، اس نے کہا عالی نسب ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، اس نے کہا کہ ہمیشہ کل انبیاء جو مبعوث ہوئے انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ ہر نبی عالی نسب ہوا کرتا تھا، ہر نبی عالی نسب ہوتا تھا۔ میں نے تم سے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر اس سے پہلے خاندان میں یا اس شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی بات کو فالو کر رہا ہے، فرم کر رہا ہے، اسی کئی ہوئی بات سے مزید بینیفٹ لینا چاہتا ہے۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور پہلے قائم ہو چکا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، اور جب ہمارے شہر میں، وطن میں، اور تمہارے اوپر نبوت کا دعویٰ ہی کسی نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 3000 سال تک کسی نے نہیں کیا، وہاں وہ نبوت جو آئی بنی اسرائیل میں آئی، القدس میں، شام میں آئی، مکہ معظمہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لے کر آقا علیہ السلام کی آمد تک 3000 سال کا پورا عرصہ ادھر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی کے کہی ہوئی بات کو فالو کاپی نہیں کیا۔ اب وہ اپنا بتا رہا میں نے کیا کیا، اخذ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے تیسرا سوال کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ تو نہیں ہوا؟ تم یا نہیں ہوا؟ اگر کہتے ہاں ہوا ہے تو میں سمجھتا کہ شاید اپنے باپ دادا کی سلطنت کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو سلطنت باپ دادا کی تھی وہ خمار ذہن میں آ گیا ہے کہ میں اپنی ایک پوزیشن ڈیولپ کر کے اس سلطنت کو دوبارہ بحال کروں، وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ بات بھی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تم سے سوال کیا کہ اشرافیہ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب مظلوم غریب پریشان حال اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تم نے کہا ضعفاء القوم، پسے ہوئے لوگ، غلام، محنت کش غریب، وہ پیروی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پڑھا ہے اپنی کتابوں سے کہ رسولوں کی پیروی کرنے والے ابتداءً ہمیشہ مظلوم، غریب اور دکھی لوگ ہوتے ہیں۔ ضعفاء قوم ہی پیروی کرتے ہیں، وڈیرے کبھی لبیک نہیں کہتے، ان کے مفادات۔ جاگیردار کبھی کبھی ابتداءً پیروی نہیں کرتے، سرمایہ دار کبھی پیروی نہیں کرتے، بڑے بڑے لیڈر سیاستدان کبھی پیروی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں سرداریوں کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی سرداریاں، جاگیرداریاں، سرمایہ داریاں، جھوٹی لیڈریاں، اپنے تحفظات، مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کو بچانے کے لیے رسول کے پیچھے نہیں لگتے کہ لیڈرشپ چھن جائے گی۔ اور وہ جب بات کرتا ہے مظلوموں کو عزت دینے کے لیے بات کرتا ہے، پیچھے ہوئے لوگوں کو بلند کرنے کی بات کرتا ہے، جن سے دھوکہ ہوتا ہے ان کو دوبارہ عزت، غلاموں کو آزادی دینے کی بات کرتا ہے تو غریب لگتے ہیں۔ اس نے کہا یہ رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے، وہ بھی سچی ثابت ہو گئی بات اس میں۔ پھر اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا مسلسل گھٹ تو نہیں رہے؟ تم نے کہا گھٹے نہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سچے رسولوں کا یہی تاریخ بتاتی ہے کہ پیروکار بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایمان اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے ان کا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں داخل ہو کے چھوڑ تو نہیں گیا؟ تم نے کہا کسی نے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا یہ بھی سچے ایمان کی اور سچے نبی اور رسول کی علامت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ پھر ایمان کی لذت کو جو چکھ لیتے ہیں پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔
جو پیالہ پی لیتے ہیں لذت ایمان کا، شراب ایمان کا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ بات بھی صحیح ثابت ہو گئی. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کہیں وہ کسی سے بے وفائی تو نہیں کرتا؟ تم نے کبھی بے وفائی نہیں کی، جو بات کی پورا کیا ہے اس کو. تو یہ رسولوں کی شان ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ثابت ہوئی. پھر میں نے تم سے پوچھا اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور پھر تم نے بتایا کہ وہ نماز کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، پاکیزہ سیرت اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے زندگی کی. رسولوں کی یہی تعلیم ہوتی ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا ساری باتیں جب تم نے تصدیق کر دی، اب ہرقل روم نے آخر پہ اعلان کیا. اس نے کہا فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعُ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. سن لو خدا کی قسم، جو کچھ اے سفیان بن حرب تم نے کہا اگر یہ سارا سچا ہے تو یہ میرا ملک روم جس کا میں سلطان اور بادشاہ ہوں، یہ سرزمین بھی اسی رسول کی سلطنت میں چلی جائے گی. وہ فاتح فتوحات ہوں گی، اور جس تخت پہ آج میں بیٹھا ہوں یہ اس کے قدموں میں چلا جائے گا. ہرقل روم کہہ رہا ہے، میں آپ کو صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں یہ روایت. جب یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہرقل روم نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. مجھے کب سے پتا تھا کہ اس شان والا نبی آنے والا ہے. سارا بیان کر دیا. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلایا، اب اس شخص کو لاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا دعوت اسلام کا اس کی طرف. یہ سارا واقعہ خط پیش کرنے سے پہلے کا ہے. جب اس نے اپنی تقریر کر لی، سب کچھ بیان کر دیا، اب کہا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو دہیا کلبی جو حضور کا خط لے کر آئے تھے، کہا کہ بلاؤ اس پیغامبر کو جو اس مصطفیٰ کا خط لایا ہے میرے پاس. پھر اس نے خط پڑھا ہرقل نے. آقا علیہ السلام کی دعوت اسلام کا پورا خط تھا، وہ سارا پڑھ کے جب سارا خط ختم ہوا تو اس کے بعد آوازیں بلند ہوئی اور دربار کا ہر شخص گریہ و زاری کر کے بلند آواز سے چیخنے لگ گیا. ہر ایک نے سمجھا کہ ایمپرر آف بیزنٹائن تو مسلمان ہو گیا. ہماری مسیحیت کی جو پوری جو سلطنت تھی گئی. چیخ و پکار کر کے رونے لگ گئے. لفظ آتے ہیں کاسور عندہ الصحب وارتفعت الاصوات. اس کے دربار میں آوازیں بلند ہو گئی، چیخ و پکار ہوئی. اور سفیان بن حرب کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مجھے یقین ہو گیا سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ السلام. مجھے یقین ہو گیا اس دن کہ یہ رسول کامیاب ہو کر رہیں گے، اور یہ یقین اس وقت تک رہا حتیٰ کہ میں خود داخل اسلام. واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے قبول اسلام سے پہلے کا، حتیٰ مسلمان ہو گیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسپیکٹ ہے. اب اس میں جو میں نکات سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 9 علامتیں بیان کی آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے. پہلی تو عالی نسب ہونے کی شان رسالت مآب ہے، وہ ایک چیپٹر ہے. اس کے بعد اس نے سوال کیے، غور کریں. پہلی بات تو وہ یہ کرتا ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا. تو پہلی پہچان آقا کی نبوت و رسالت کی یہ ہے کہ کذب کی گنجائش نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں اپنی زندگیوں میں گریبان میں جا کر دیکھو. اگر آپ اپنی زندگیوں میں چھوٹے معاملات میں جھوٹ بول. اس نے ایک بڑا عجیب استدلال کیا ہرقل نے، صحیح بخاری میں اسی میں اس نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے حوالے سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کا دم بھرنے والوں اس محبت کا ظہور اور ثبوت ہونا چاہیے. زندگی میں سچائی کو لے آؤ، مر جائے کٹ جائے مگر زبان پہ جھوٹ. پھر اس نے کہا کہ دھوکہ نہیں کرتے. جواب ملا نہیں. نبی کی سچی تو حضور کے غلام ہیں تو دھوکہ دہی ختم کر دے. زندگی میں ملاوٹ ختم کریں، دھوکہ دہی ختم کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ ختم کریں. پوری قوم الا ماشاء اللہ کریکٹر لیس ہو گئی ہے. الا ماشاء اللہ فرام ٹاپ ٹو باٹم.
اوپر چوٹی سرے سے لے کر نیچے تک کردار نام کی کوئی شے نہیں بچی ہماری قوم میں. قوم ہی نہیں رہی الا ماشاء اللہ. میں ہمیشہ استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہر شخص دوسرے کے ساتھ دھوکہ بولنے پر ہے. کیا حکمران کیا محکوم جھوٹ بولتے, دھوکہ دہی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. اور نبی کی پہچان دکھی پریشان حالوں غریبوں کی دلجوئی ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بڑائی کا نام لیتے ہیں اور پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کا خیال کرتے ہیں, ان کو خیال آتا ہو